ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا اللہ سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں؟ ویلکم ٹو ڈے 13 آف سورۃ عنکبوت۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یقیناً اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ضرور ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے۔ اس آیت کو ریفلیکٹ کرنے سے پہلے ہم پچھلی آیت کو ایک بار دیکھیں گے، کیونکہ یہ آیت اسی کنٹیکسٹ میں ہے، اسی پیغام کو مزید ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پہ چلو، ہماری طرح گناہ کرو، اور اس کا تم پہ کوئی بوجھ نہیں آئے گا اور ہم اٹھا لیں گے یہ بوجھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اس پیغام کو مزید جو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی، بلکہ وہ بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کل واضح کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید گہرائی میں جا کے دکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھیں، ہم جب کوئی ایک بندہ ہماری وجہ سے گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ کا بوجھ بھی ملے گا، اس بندے کے گناہ کا بوجھ بھی ہمیں ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی، جیسے کہ کافی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ بھی کیوں نہیں ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا پہ قادر ہے اور قیامت کا دن مقرر ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو سزا نہیں ملے گی؟ کیا اس دن، اس عظیم دن جب ہم اپنے رب کعبہ کے سامنے ہوں گے، کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، اللہ میں نے یہ گناہ اس انسان کے کہنے پہ کیا کہ یہ وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور میں اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا؟ اللہ اکبر! کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس عظیم ذات کے سامنے جس کے سامنے کسی کو کچھ بولنے کی جرت نہ ہوگی؟ 30واں پارہ سورۃ نباہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ رحمان کے سامنے کلام کر سکے۔ تو اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کیا وضاحت دیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے کہنے پہ گناہ کرتے ہیں اور دل کو تسلی دیتے ہیں کہ اچھا اس گناہ میں میری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، مجھے کوئی حصہ داری نہیں ملے گی، میرے پیر صاحب نے کہا تھا، میرے فلانے نے یہ کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دوسری جتنی بھی اس دنیا میں اسپیشیز ہیں، جتنی بھی کریشنز ہیں، ان کے پاس یہ سوچنے کے لیے ریفلیکٹیو مائنڈ نہیں ہے، مگر انسان کے پاس ہے۔ اس ریفلیکٹیو مائنڈ کا استعمال ہم نے کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اس گناہ کا بوجھ لازمی اٹھائے گا، مگر جس کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے وہ ڈبل بوجھ اٹھائے گا، اپنا برڈن بھی اور دوسرے بندے کا برڈن بھی۔ اس کو ایک مثال سے لیں، فار ایگزامپل ہم ایک اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، وٹ ایور، جدھر بھی کہہ لیں، انسٹا پہ ریل ہے، یوٹیوب پہ شارٹس ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ہے، ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ سانگ ہے، ایک سانگ ہے اور وہ جو ہے اپلوڈ کریں۔ اب وہ جو دیکھتا جائے گا اور جو اس کو فیل کر رہا ہے، اس کو گنگنا رہا ہے، اس کو فردر جو شیئر کر رہے ہیں، اس گناہ کا بوجھ کس پر آئے گا؟ جس نے وہ پہلے اپلوڈ کیا تھا۔ اور یہ یہیں پہ نہیں رکے گا، آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے۔ کل یہی بات یہاں پر ڈسکس کی گئی تھی کہ ڈیجیٹل انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ ڈیجیٹل انفلوئنس زیادہ، ہم ایک چیز شیئر کرتے ہیں وہ ود ان سیکنڈس جو ہے کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا وہ ایک گانا ود ان سیکنڈ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ گیا ہے، کسی نے اس کا اچھا امپیکٹ لیا، کسی نے برا امپیکٹ لیا، اس کا سارے گناہ کا جو برڈن ہے وہ ہماری ذات پہ آئے گا جس نے پہلے اسے شیئر کیا تھا۔
یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور وہ ایک دو بندے کا بوجھ نہیں ہوگا، جس جس نے وہ دیکھا، جس جس نے کوئی عمل کیا، اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ ہم تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، روزے قیامت ہم اپنے مال کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہوگی ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں یہ سانگ اپلوڈ کیا، میں نے کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کی، میں نے کیوں کسی کے بارے میں غلط بات کی؟ اور یہ صرف سانگ کی مثال نہیں ہے، آپ یہاں پر مثال کسی بھی چیز کی لے لیں، غیبت کی لے لیں، بیک بائٹنگ کی۔ بیک بائٹنگ ہر کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی بیک بائٹنگ نہیں کی، دانستہ غیر دانستہ، مگر آپ اس چیز میں انوالو ہیں۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ بیک بائٹنگ میں کوئی بات کرتے ہیں، سم ٹائم ہم منہ سے کوئی بات نہیں کرتے، ہاں اس نے یہ کیا تھا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، مگر یہ ایسے ایسے ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کسی بھی چیز سے آپ کر لیں، کسی کا کریکٹر کی بات ہے، کسی کی لین دین کی بات ہے، کسی کی کسی عمل کی بات ہے، آپ نے کر دی بات، وہ بات ایک دو تین آگے بڑھتی گئی، پورے سرکل میں گھومی وہ بات۔ اب جو اس بندے کے بارے میں، اس بندی کے بارے میں غلط رائے قائم کرے گا، اس کے ساتھ آپ نے معاملات بگاڑے گا، اس سارے عمل کا، اس ساری ایک سرکل کا جو بھی گناہ ہوگا، جو برڈن ہوگا، وہ کس پہ آئے گا؟ جس نے یہ بات کی اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دو فرشتے کرامن کاتبین، دو لکھنے والے فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں۔ انسان زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا، مگر لکھنے والوں سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم بات نکالتے ہیں فوراً نوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اگر اچھائی کی ہے، وہ برائی کی ہے، وہ بات نوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے منہ سے یہ بات نکالی، وہ بات پھیلتی گئی، اس کا گناہ ہمارے اوپر آیا، اور جو اس میں انوالو ہے، جس نے اس کو سنا، اس پہ عمل کیا، اس کا برڈن بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور قیامت کے دن ضرور ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہی بات، ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے اعمال کو، اپنے اعمال کے، دوسروں کے اعمال کو، کہ وہاں پہ تو سب کچھ کلیئر ہوگا، ایک فلم سی چل رہی ہوگی، ہر چیز، جہاں پہ ہم نے کچھ بولا، جہاں پہ ہم نے کوئی نیت کی، جہاں پہ لوگوں سے چھپا کے کچھ کرنے کی کوشش کی، وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا سامنے، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ ہاں اب بتاؤ، کیونکہ قیامت کا دن تو طے ہے، وہ واضح حقیقت ہے، وہ آ کے رہنا ہے۔ 30واں پارہ سورۃ القاریہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنا کلیئر کٹ قیامت کا منظر، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جتنا اس صورت میں ہے۔ القاریہ ملقاریہ، یعنی کہ وہ جو گھر آنے والی ہے وہ آنے والی ہے، اور ملقاریہ کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کیا ہے؟ تو جس چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، ہمارے مائنڈ میں یہی ہے کہ وہ ابھی قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی پھر آئیں گی۔ غلط۔ ایک بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ، آپ کی موت، وہ تو آنی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو اگلے لمحے میں سانس لوں گی یا منو مٹی تلے قبر میں ہو، اور یہی معاملہ ہر زیرو کے ساتھ، جو انسان اس دنیا میں ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن کیا کہ اگر ہم ابھی کوئی گناہ کر رہے ہیں، ابھی آپ اس وائس کو چھوڑ کے، اس آیت کو چھوڑ کے یوٹیوب پہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، کوئی ریل شیئر کر رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے آگے اس کو کلک کر دیا، جسٹ کلک اوے، ایک کلک کی دوری پہ ہر چیز آپ نے کلک کر دی ہے، اور آپ کی موت ہو گئی، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ ویڈیو جا رہی ہے، وہ ویڈیو بہت وائرل ہو جاتی ہے، پر وہ گناہ ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے آپ کا گناہ، آپ منو مٹی تلے قبر تلے، مگر آپ کے نام اعمال میں وہ گناہ شامل ہوتا جا رہا، ہوتا جا رہا، ہوتا جا رہا۔ کین یو امیجن کہ روز قیامت جب آپ اس اپنے گناہ کو دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی؟ انسان روئے گا، کرلائے گا، چیخے گا، مگر وہاں پہ سنوائی نہیں ہوگی، وہ گناہ اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا نا۔ اور اگر یہی مسئلہ نیکی کی لے لو، آپ نے کوئی ایک نیکی کی ہے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک درخت پلانٹ کیا تھا، اور آپ کی وفات ہوگی اس کے بعد، اس درخت پہ پھل آ رہا ہے، اس سے سایہ آ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نفع پہنچ رہا ہے، ہر پھل پہ، ہر
اس کے پتے پہ آپ کے لیے نیکی لکھی جا رہی۔ آپ نے کوئی پانی کا کوئی وہاں پہ فلٹر لگوا دیا تھا، اس میں کوئی حصہ ڈال دیا تھا، آپ نے کوئی افطار ڈرائیو میں حصہ ڈال دیا تھا، پارٹیسپیشن کی تھی، آپ نے کوئی قرآن کلاس اٹینڈ کی تھی، آپ نے کوئی قرآن کی پوسٹ کوئی ریل شیئر کر دی تھی، جو سنتا جا رہا ہے، جس چیز کے دل پر اثر ہوتا جا رہا ہے، وہ نام اعمال میں نیکی لکھی جا رہی۔ اور اب فار ایگزامپل آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ نیکی کر کے مر گئے، نام اعمال میں جب آپ روز قیامت میں نیکیاں دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یا اللہ، یہ تو میں تو ایک چھوٹا سا عمل کر کے آیا تھا، یہ نیکی کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ان کی رحمت ہے کہ وہ نیکی ملٹی پلائی ہوتی ہوتی بلند پہاڑوں جتنی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اپنے عمل سے پہلے سوچیں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ یہ میری نام اعمال میں ملٹی پلائی ہو کر آئے گی، یا تو یہ گناہوں کی کیٹیگری میں جائے گی یا نیکیوں کی۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے گناہوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے یا نیکی سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ اور آخری حصہ جو وہ کرتے رہے، یعنی کہ قیامت کے دن ضرور ان باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے، یعنی کہ وہ سیلف ازیوم بات ہے نا، کہ خود سے ازیوم کر لے کہ اچھا روز قیامت نہیں آنا، ایسا کوئی دن نہیں ہے، اور اگر چلو آ بھی گیا تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ مسلم جو نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں، جو کسی نام کے مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمیں بخشوا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہے، کہ دوزخ کے عذاب کے بعد واپس ہمیں جنت نہیں جانا ہے نا۔ ابھی 2 لمحوں کے لیے جائیں، چولہا آن کریں یا کوئی ماچس لیں اور اپنی فنگر کے اوپر رکھ دیں، ماچس جلائیں اور اپنی فنگر اس پر رکھ دیں۔ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں 2 سیکنڈز کے لیے وہ اسکن کا جلنا؟ تو قیامت کے دن جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ اس عذاب سے گزر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ بات سنوا رہے ہیں، یہ وائس ایسی نہیں آ کے، نہ میں یہ بے مقصد کر رہی ہوں، نہ آپ یہ بے مقصد سن رہے ہیں۔ یہ ایسے لکھا تھا کہ یہ یہاں سے جائے گی اور جس چیز تک یہ پہنچے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ تک یہ بات آ رہی ہے، ورنہ کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ تک یہ وائس کیوں ہے؟ آپ تک کچھ اور بھی آ سکتا تھا، کسی ڈرامے کا لنک، کسی ویڈیو کلپ کا لنک، کوئی اور عمل کی بات، پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سنوا رہے ہیں کہ اس لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ، اپنے عمل میں کانشیس ہو جائیں، یہ دیکھ لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی اسٹکی نوٹ پہ لکھ کے لگا لیں، کوئی وال پیپر لگا لیں جس میں آپ کے پاس یہ ریمائنڈر ہو کہ میں نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے آئے گا، میں نے نیکی کا عمل کرنا ہے، بدی کا عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کریں اور اپنی راہ پہ ہمیں استقامت دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔